Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ 3 کام ضرور کر لو جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ان 2 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ ان 2 دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام جمعرات جمعہ یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ 3 کام کرے گا۔ وہ 3 وظائف آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ان وظائف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، پھر جو چاہے کرتے رہنا، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ایک وہ تقدیر جو شب برات کی رات رب لکھ دیتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک قائم کرتا ہے، رب کی ذات اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نصیب کے بند تولے کھولنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جسے آپ اپنی خواہش سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کاروبار اور بے حد عزت دولت۔ آج وہ حاجت، آج وہ خواب، آج وہ خواہشات پوری کرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، کبھی در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، کبھی لوگوں کے تانے نہ سننا پڑیں، تو محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پال لینا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ دولت آنے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی کوئی حاجت ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی خواہش ہو، آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کے دن اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ، تو انشاءاللہ آج جو رب کریم سے مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام مقصد کی نیت کرتے ہوئے جس کو چاہے مانگ لینا۔ آج رب سے تھوڑا سا مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری طور پر کھلے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔
کہ اس نام کو جب جب پڑھا، جس نے پڑھا محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کو برکت، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ رب وہ بے نیاز ذات ہے، جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے رب کریم سے مانگے۔ آج 1,00,000 مانگنے والوں کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ آج ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدق کے دل سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ فاتحہ رب کریم کو اتنی عزت، اتنی عزیز ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہر دعا بن مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج سب سے خاص الخاص عمل ہے، اس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا رزاق و یا فتاح، اپنے ان کو ملا کر یا رزاق و یا فتاح ہو، ان کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا رزاق و یا فتاح ہو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق و یا فتاح ہو تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا رزاق و یا فتاح ہو کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کو یا رزاق و یا فتاح کو پڑھے گا، اللہ کریم 300 رزق کے دروازے سے نوازے گا۔ آج رزق یا رزاق و یا فتاح پڑھنے والے رب کریم سے جتنا مانگے گا، جتنی زیادہ جائے گا، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندش ختم ہو جائے گی۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ ہی پیچھے پڑھنے ہیں، نہ ہی کم پڑھنے ہیں، نہ ہی زیادہ پڑھنے ہیں۔ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کے خاص اور خاص عمل ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا رب نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ اس مکمل عمل کی ترتیب سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے یا فتاح ہو یا رزاق کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔
آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جائے گا۔ جو بندہ رب کا لاڈلا بن جائے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، جب رب کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم پر لاپرواہی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.